اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین، آج کی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ یوسف۔ یوسف کئی قوم کا نام ہے، نبی کا نام ہے۔ بارک اللہ، یوسف ایک نبی کا نام ہے اور جن کی زندگی کے واقعات اس صورت میں تفصیل سے ذکر ہے، بچپن کے کھیل کود سے لے کر کے جوانی کی حکومت تک اس صورت میں ذکر ہے۔ اس لیے اس صورت کا نام کیا ہے؟ سورہ یوسف۔ اور یہ صورت بھی جو نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت سے کچھ ایام پہلے یہ صورت جو ہے مکے میں جو ہے نازل ہوئی۔ اسی لیے یہ صورت بھی کیا ہے؟ مدنی ہے، مکی ہے؟ مکی ہے، مدنی ہے۔ مکے میں جو صورت نازل ہوتی ہے وہ صورت کیا ہے؟ مکی صورت ہے۔ ابھی 10-15 دن میں سارے اصطلاحات روز پڑھ رہے ہیں، اب تک یاد ہونا ہے، کیونکہ ہمیں اگر یاد نہیں ہوا تو بیٹھ کر کے فائدہ نہیں۔ وہ جو ہوٹل میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں وہ برابر تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ یہاں ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا وقت تو برباد ہو گیا، کیونکہ علم ہمارے پاس نہیں ہے تو فائدہ کچھ نہیں۔ جو مکے میں صورتیں نازل ہوتی ہیں وہ صورت کیا ہوئی؟ مکی صورت۔ مدینے میں نازل ہونے والی صورت ہے مدنی صورت۔ تو یہ صورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تو کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی۔ اسی لیے اس صورت کو جو ہے مکی صورت ترتیب کے لحاظ سے نام رکھا گیا۔ اس صورت کی شروعات زیادہ تمہیدی باتیں نہیں، جیسا کہ دوسری صورت ہم پڑھتے ہیں پہلے اللہ کے کلام کے بارے میں، پھر اللہ کی تعریف، پھر اللہ کی تعریف کے بعد نبیوں کے بارے میں، قوم کے بارے میں، لیکن یہ صورت جو شروع ہوتی ہے سیدھا حروف مقطعات الف لام را، پھر اس کے بعد اس کتاب کے بارے میں، یہ کتاب تمہارے لیے کھلی نشانی ہے اور اس کتاب کو ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم لوگ صاف صاف سمجھ جاؤ، اور ہم تمہیں احسن القصص، پورے واقعات، پورے قصوں میں بہترین قصہ بتانے والے ہیں۔ اور یہ پورا قصہ ادھر ادھر سے نہیں، اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن میں ہم نے وحی کے طور پر نازل کی ہے۔ یہ قصہ کیا ہے؟ احسن القصص۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن نے کہا احسن القصص۔ اس کے بعد اللہ نے کہا بہت سارے ایسے ہیں جو ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ من الغافلین، غافل بندے ہیں، غافل بندے ہیں۔ تو بھائیوں، ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم احسن القصص کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ کم سے کم یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اب احسن القصص کے بارے میں اللہ نے جیسے ہی کہا، شاید وہ لوگ غافل ہیں جنہیں اس کا علم نہیں، فوری طور پر یہ واقعے کی شروعات ہو۔ کیسے شروعات ہوگی؟ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ادھر ادھر کچھ بھی بات نہیں، اور ایک مدے پر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں 11 ستارے دیکھ رہا ہوں اور سورج دیکھ رہا ہوں اور چاند دیکھ رہا ہوں کہ وہ پورے کے پورے میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ خواب۔ اور یہ سنائیں اپنے والد کو۔ دیکھو، والد بچوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے، بڑا مشفق ہوتا ہے، اور یاد رکھو ہم کبھی بدظن نہیں ہونا اپنے والدین کے سلسلے میں۔ والد مشورہ کیا دیتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، یہ قصہ، یعنی یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے، اپنے بھائیوں کے پاس مت ذکر کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں ایک بات چھپانا، وہاں ایک بات بتانا۔ حکمت اور رجل اندیشی کہ جیسے ہی
باپ نے محسوس کیا کہ اس بچے کو اللہ کچھ مرتبہ دینے والا ہے، اور دوسرے جو 11 بچے تھے کبھی ان 10-11 بچوں میں ایسا خواب، ایسا جو ہے حادثہ اور ایسی جو ہے خوشخبری نہیں سنائی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے والد یہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے، اور ایسے ویسے نے جلیل القدر تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے یہ بات کو، یہ خواب کو اپنے بھائیوں کے پاس مت ذکر کرو، ہوگا کیا؟ فَيَكِيدُونَ لَكَ كَيْدًا، کہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے وہ لوگ۔ دیکھو یہاں ایک نقطے کی بات کیا ہے، باپ بچوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بھائی دوسرے بھائی کے لیے مہربان ہو، کہ ہر باپ اپنے بچوں پر مہربان ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بھائی دوسرے بھائی کے لیے مہربان ہو۔ لہذا ہمیں اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے وہی کچھ باتیں ان لوگوں کو بتائیں جو علم اور حکمت کے حامل ہیں، علم اور حکمت کے حامل ہیں۔ اللہ نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، کسی بھی طریقے سے دشمنی نبھائے گا، کسی بھی طریقے سے دشمنی نبھائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یعقوب علیہ السلام، کون ہے یعقوب علیہ السلام؟ یوسف علیہ السلام کے والد، یہ بھی نبی ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد۔ انہوں نے جو ہے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ یہ ساری باتیں جو ہے مت ذکر کرو، اور بہت ڈرتے تھے کہیں یہ بچہ جو ہے ضائع نہ ہو جائے۔ ہوا بھی ایسا، ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے، اور دوسرے جو بھائی تھے وہ آپس میں کہنے لگے یہ ہمارے والد صاحب کو کیا ہو گیا کہ ہم سب بھائی ہیں، لیکن ہم سے ہٹ کر کے یہ ایک یوسف ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اب بھائیوں میں دیکھو کتنی بڑی دوردرشی کی بات باپ نے کہی، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد یہ حادثہ پیش آیا کہ بھائیاں جو ہے اپنے بھائی کے خلاف مکر کر رہے ہیں، اس بنا پر کہ باپ سے بالکل قریب بیٹھا ہوا ہے، باپ سے ہمیشہ قریب رہتا ہے، اور ہم اس سے بڑے ہیں، لیکن باپ یہ ہے کہ ہمیں وہ راز کی باتیں نہیں بتاتا۔ بھائیوں اس میں ایک سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ اس میں ایک سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ہمارے بچوں میں کبھی ایسا محسوس نہ ہونے دینا کہ ہم انصاف پسند نہیں۔ ہاں بعض بچے ہوتے ہیں بڑے صلاحیت مند ہوتے ہیں، بڑے دوراندیش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں انصاف کے ساتھ چلنا ہے، وہ چاہے لڑکے چاہے لڑکیاں۔ سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس قدر قریب کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہو چکا تھا کہ یوسف یہ کوئی معمولی نہیں، جو نبوت کا تاج ہمارے خاندان میں آ رہا ہے، وہ تاج اس کو پہنایا جائے گا، وہ تاج اس کو پہنایا جائے گا۔ اسی لیے اس بچے کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے بھائیوں جو ہے وہاں سے حسد شروع ہوا کہ ہمیشہ یہ ابو کے ساتھ ہی رہتا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ بھائی بیٹھ کر کے مشورہ کرنے لگے، کیا کریں گے؟ ایک نے مشورہ دیا کچھ کرنے کا نہیں ہے، یوسف کو ابو سے الگ کر دیں گے، راستہ ہی صاف ہو جائے گا۔ پھر مشورہ ہوا الگ کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر، وہ بھائیوں کا دل کیسا سخت دل تھا۔ کسی نے کہا اقتلوا یوسف، کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں گے، اور کسی نے کہا ابھی تو رحو ارضا، کسی سرزمین پر بے یار و مددگار چھوڑ کر آ جائیں گے۔ کون کر رہے ہیں مشورہ؟ خونی رشتے، خونی رشتے مشورہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے یخل لکم، کہ ہم چھوڑ دیں گے، وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اپنے یوسف کو چھوڑ کر کے ہم سدھر جائیں گے، اپنے ابو کے ساتھ ہو جائیں گے۔ باتیں ہو رہی تھی، اس میں ایک بڑا بھائی تھا، بڑا ہمدرد تھا دوسروں سے، کہا کہ قتل تو نہیں کریں گے، بہت چھوٹا بچہ ہے، راستے میں چھوڑ کر آ جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر کہا ہم کریں گے کیا؟ کہے کہ ایک کنواں جو ہے اس میں ڈال دیں گے۔ کنواں کیسا؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، غیابت الجب کیا کہتے ہیں؟ ایک دم اندھیرا اور تاریک کنواں، ہمارے باپ یعقوب ڈھونڈ کر کے بھی آئے تو انہیں نظر نہ آئے، اندھیرے کنویں میں ہم چھوڑ کر کے آ جائیں۔ چلو اس سے تو بہتر ہے، قتل کرنے سے تو بہتر ہے، بھوکا کہیں ویران جگہوں پر چھوڑنے سے تو بہتر ہے،
कम से कम कुएं का पानी लेकर के पेट भर ले सकता है मासूम बच्चा। चलो तय हो गया, लेकर के गए। अब सवाल ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम भेजते नहीं थे, अपने पास रखते थे, भेजते नहीं थे। गए, हजार बहाने बनाए कि हम जो है शिकार पे जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि अपने भाई को लेकर जाएं। याकूब अलैहिस्सलाम मना कर देते, नहीं भेजिए। फिर कहते हैं कि हम यूसुफ को लेकर जाएंगे क्योंकि हमारा भाई, आप हमसे अलग क्यों रखते हैं, हम जाएंगे, खेलेंगे और हम उसके मुहाफिज हैं। वइन्ना लहू लहाफिजून, हम उसके मुहाफिज हैं, हमारे मौजूदगी में कौन उस पर हमला कर सकता है, वो कहां गायब हो सकता है। अल्लाह अकबर। देखो याकूब अलैहिस्सलाम की दूरअंदेशी। वो कहते हैं मुझे डर है कि तुम कहीं खेलकूद में मशगूल हो जाओ, कोई भेड़िया मासूम बच्चे को खा जाए। और भाई तो भाई थे, लेकिन नटल थे कि हम लेकर के जाएंगे। और कहा हम उसके खूनी भाई होने के नाते उसे छोड़ देंगे भेड़िए के सामने। वनहनु उस्बा, हम उसके खूनी भाई हैं, हम उसके मुहाफिज रहेंगे। अगर हम उसे खो दिए तो हमारे से बड़ा जो है खसारा उठाने वाला कौन। देखो भाइयों, साजिश करने वाले हजार चेहरे बदल सकते हैं, हजार बातें बदल सकते हैं, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि अपनी साजिश को पूरा करें। ये सारे वो असबाब थे जो अहसनुल क़सस में हमें मिलते हैं। इसके बाद किसी भी तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम को मनवा लिए, लेकर के निकल करके गए अपनी तदबीर के मुताबिक, अंधेरे कुएं में फेंक दिए। फेंक करके जो है बाद में निकलने के बाद कहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो है कमीज शर्ट है वो ले लिए, कपड़ा ले लिए, खून जो है लेकर के कहीं से लगवा लिए और लगवा करके आए। कब आए? वजाहू अबाहुम ईशा, शाम के वक्त में, रात के वक्त में, ईशा के वक्त में आए। कैसे आए? यबकून, सारे के सारे रो रहे, पूरे भाई रो रहे, रोते हुए आ रहे। क्या कह रहे? कालू या अबाना, अरे हमारे अब्बू जान, इन्ना ज़हबना, हम जा रहे थे, नस्तबिक, क्या जा रहे थे, नस्तबिक बोलते हैं रनिंग राइस, हम रेस का खेल खेल रहे थे और हम यूसुफ को छोड़ दिए थे। हमारी जो चीजें हैं देखभाली करने के लिए, हमें महसूस भी नहीं हुआ, उसको खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम जो दूरअंदेशी बताए तो मुझे डर है कि भेड़िया खा जाएगा। और ये उज़्र भी वही सुना रहे कि भेड़िया जो है उस मासूम बच्चे को खा ले। और देखिए हम उसका जो है कमीज लेकर आए हैं, खून के धब्बे लगे हुए हैं। देखो याकूब अलैहिस्सलाम तो वक्त के नबी थे, कहने लगे कि अल्लाह का बंदा, ये मेरा बेटा जाया नहीं हो सकता, मैं क्या करूंगा, मैं जो है सब्र करूंगा। सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, अल्लाह मेरा मुआविन होगा, मेरा मददगार होगा जो तुम हरकतें कर रहे हो। भाइयों, एक करीब रहने वाले बच्चे को अचानक से गवा देना एक बाप के लिए बहुत बड़ा हादसा होता है, बहुत बड़ा हादसा होता है। याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान से कहे मैं सब्र तो कर लूंगा, लेकिन मेरा मददगार कौन होगा? अल्लाह होगा। भाइयों, ये वो पैगाम है अपने बच्चों के साथ उसने सुलूक का। उन्हें मालूम है कि यही बच्चे साजिश करके यूसुफ को जो है गंवा करके आए हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अल्लाह की जात पर उम्मीद रखी, अल्लाह की जात पर जो है यकीन बांधा कि अल्लाह मेरा मुआविन होगा। उसके बाद जो है रास्तों से गुजरने वाले कुछ मुसाफिर गुजरे, कुएं में पानी के लिए डोल डालते ही जो यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ कर ऊपर आ गए। कहने लगे कि ये बच्चा कितना खूबसूरत है। गए बाजार में जाकर के उस बच्चे को बेच दिए। वो बच्चा खरीदार बना राजा के महल का, गरीब घराने से निकला, कुएं में गया, वहां से महल पहुंच गया, वहीं तरबियत हुई। तरबियत होने के बाद अब ऐन जवानी को पहुंच गया। ऐन जवानी को जैसे ही पहुंचा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का वाकया तो सबके इल्म में है कि मलिक अजीज ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की तरफ दावत दी, सारे दरवाजे महल के बंद करके, एक बंद कमरे में बंद करके उन्हें जो है बुराई की तरफ दावत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या कहे थे? दौड़ने लगे थे। फस्तबक़ल बाब, दौड़ करके सारे दरवाजे खोलने लगे। क्या बात मालूम हुई? फस्तबक़ल बाब एक लफ्ज है कुरान का, फस्तबक़ल बाब, दौड़ने लगे। ये नबी का तरीका है भाई, जहां फितने होते हैं वहां फितनों खड़े करके तमाशा देखने का नहीं, फितनों से दूर भागने का होता है।
قرآن کا ایک لفظ جو کہتا ہے فاستبقوا الباب، فتنوں سے بھاگو گے دروازے آٹومیٹک کھل جائیں گے، راستے فراہم ہو جائیں گے۔ میرے کیف یوسف علیہ السلام معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، نکلنے کے بعد یہ حادثہ اور یہ المیہ پورے محل میں پھیل گیا، اور علی کا مصر روتی چلاتی رہ گئی کہ یہ نوجوان مجھ پر جو ہے دست درازی کرنے لگا، ہاتھ بڑھانے لگا، غلط ارادے سے آگے بڑھنے لگا۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے رب السجن احب، مجھے قید خانہ پسند ہے لیکن اس بدکار عورت کی بدکاری سے، مجھے قید خانہ پسند ہے اس برائی سے۔ اللہ اکبر۔ امت محمدیہ میں کیا خوشخبری ہے معلوم؟ اگر کسی کی زندگی میں ایسا حادثہ آ جائے، ایسا وقت آ جائے کہ وہ گھر میں اکیلا ہے، کہیں جگہ پر اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، کوئی زانیہ کوئی عورت اسے برائی کی طرف بلا رہی اور وہ کہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تمہاری برائی میں نہیں آؤں گا، امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری معلوم؟ کسی کو معلوم ہے تو بول دو، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ وہ 7 قسم کے لوگ جنہیں اللہ عرش کے سائے میں جگہ نصیب دے گا، میرے نبی نے بشارت کی ہے، وہ 7 قسم کے لوگ جنہیں اللہ عرش کے نیچے جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے ڈر سے برائیوں کو چھوڑتا ہے، تنہائیوں اور خلوتوں کی برائیوں کو چھوڑتا ہے۔ اللہ ہمیں پہلے تو ان فتنوں سے دور رکھے گا، ایسے فتنوں کے قریب بھی نہ لے جائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے، قید خانے میں جانے کے بعد وہاں سے جو ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات بدلے، اور کیا حالات بدلے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے جیل میں گئے ہوئے ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، میں جیل میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن جیل میں کیا بول رہا ہوں کہ میں میری زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میری عبادتیں اللہ کے لیے، میری دعائیں اللہ کے لیے، ساری چیزیں کس کے لیے؟ کہاں دعا کر کہاں بول کر جیل میں۔ ہماری آزاد زندگی میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی شیطان داخل ہو جاتا ہے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ سنت ہے نبیوں کی کہ زندگی چاہے لوگوں کے درمیان ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جیل میں ہو، چاہے مسند پر ہو، کسی حالت میں شرک نہیں ہونا ہے۔ اور کہا یوسف علیہ السلام نے یہ جو میری زندگی میں شرک نہیں ہے، یہ اس میں میری کوئی بڑی بات نہیں، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا، ہمارے اوپر کیا ہے؟ کس کا فضل ہے بھائی؟ اللہ کا فضل ہے، وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سارے لوگ اس نعمت کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ ناشکرا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے نہیں دی ہے؟ کبھی ہم اس ہدایت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیے؟ اللہ نے ہمیں توحید سمجھنے کے لیے کم سے کم تھوڑی بہت عقل دی، اس سمجھ کو لے کر کے کبھی اللہ کا شکر ادا کیے؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں شرک نہیں کروں گا، اور یہ چیز میری زندگی میں آئی تو اللہ کے فضل سے، اور بہت سارے لوگ اس کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں، اسی لیے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ شکریہ ادا نہیں کرتے، ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ناشکرہ بننے سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو احسن القصص جو بتایا گیا ہے ان ساری باتوں کو جاننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مختصر طور پر بھی ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن جس صورت کو اللہ نے احسن القصص بتایا ہے اسے مختصر طور پر جان کر کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ چلو آج نہیں کل انشاءاللہ ہم جانیں گے، لیکن ہم وہ ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو اللہ ہمارے لیے پیغام دینا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے پیغامات کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی باتوں کو جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان لوگوں میں کرتے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری آخری منزل جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔